صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. پروردگار عالم سورہ نساء کی 59 نمبر کی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں. عزیزان گرامی، پروردگار عالم اپنی اطاعت کا اور اپنے رسول کی اطاعت کا اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم فرما رہا ہے. یعنی اللہ، رسول اور اولی الامر جو حکم دیں اس کو بسر چشم قبول کرنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اطاعت کا مطلب یعنی جو حکم دیا جائے اس کو قبول کیا جائے. تو اللہ اور رسول کی اطاعت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر اولی الامر کے بارے میں اختلاف ہے. آیا عام حاکم، دنیاوی حاکم اولی الامر سے مراد ہے یا وہ حاکم کہ جسے اللہ نے حاکم بنا کر بھیجا ہو؟ یعنی دوسرے لفظوں میں کہا جائے امام، پیشوا اور خلیفہ. تو یہاں پر اختلاف ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہماری یہ فکر ہے کہ پروردگار عالم نے جنہیں اپنی جانب سے منتخب کر کے بھیجا ہے وہ امام، وہ ہادی، وہ رہنما اولی الامر کہلاتے ہیں، اور ان کی اطاعت پروردگار عالم کی جانب سے ہر انسان پر واجب ہے. تو اگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ اولی الامر یعنی ائمہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام، تو پھر ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پروردگار عالم نے جن کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے قرآن مجید میں، تو ان کی اطاعت جن انسانوں کو حکم دیا تھا کہ ان کی اطاعت کرو، وہی انسان ان کی اطاعت کرنے میں سب سے پیچھے نظر آتے ہیں. یعنی یہ کہا جائے کہ کائنات کی ہر شے ان کی اطاعت زیادہ کرتی ہے، لیکن یہ حضرت انسان ہے کہ انسانوں میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور زیادہ تر ایسے ہیں کہ جو ان سے بغض و عداوت رکھنے کی وجہ سے ان کی اتباع، پیروی اور ان کی اطاعت نہیں کرتے ہیں. تو میں اس بات کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں کہ انسان کو چھوڑ کر انسانوں میں بہت کم لوگ ہیں جو ان کی اطاعت کرتے ہیں. انسانوں کے علاوہ کائنات کی ہر شے ائمہ حق کی اطاعت کرتی ہے، چاہے وہ زمین ہو، مٹی ہو، سنگریزے ہوں، جانور ہو، چرند ہوں، پرند ہو، درندے، ہر کوئی، ہر شے، ہر مخلوق اللہ کی ائمہ حق کی اطاعت میں سرنگوں رہتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں امام حسن عسکری علیہ السلام، چونکہ آج ان کی شہادت سے منسوب دن ہے، 8 ربیع الاول امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور ہم عرض کر رہے ہیں کہ امام جو کہ صاحب شریعت رسول کی جانب سے منتخب کیے ہوئے ہیں، جنہیں اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنے بعد اے میرے رسول ان کی ولایت کا اعلان کر کے آنا، وہ امام ان کی اطاعت کیسے ہر شے کرتی ہے. تو روایت میں ملتا ہے کہ مستعین بنی عباس کا خلیفہ ہے، اس نے ایک گھوڑا خریدا کہ جو بہت خوبصورت تھا اور بہت لمبا تھا. اس کی خوبصورتی اور اس کی لمبائی کی مثال نہیں تھی اس وقت، لیکن اتنا سرکش تھا کہ کسی کو اپنے منہ میں لگام نہیں لگانے دیتا تھا، کسی کو اپنی پیٹھ کے اوپر زین کسنے نہیں دیتا تھا، کسی کو سوار ہی نہیں ہونے دیتا تھا. آخر میں مستعین کے دوستوں نے اور اس کے پڑوسیوں نے اور اس کے خدمتگاروں نے یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ
حسن عسکری کو بلایا جائے، یا تو وہ اس گھوڑے کو زیر کر لیں گے ورنہ یہ گھوڑا ان کا کام تمام کر دے گا۔ حکم دیا گیا امام حسن عسکری علیہ السلام کو بلایا جائے۔ امام علیہ السلام تشریف لائے۔ مستعین نے بڑے خلوص کے ساتھ کہا کہ فرزند رسول، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس گھوڑے کو لجام پہنا دیجیے۔ امام علیہ السلام نے اس گھوڑے کو لگام پہنا دی۔ اس کے بعد آپ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ وہ کہتا ہے کہ پھر فرزند رسول اس کے پشت کے اوپر زین بھی لگا دیجیے۔ امام علیہ السلام نے زین بھی رکھ دی۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ فرزند رسول اس کے اوپر آپ سوار بھی ہو کر دکھا دیجئے۔ امام علیہ السلام سوار ہوئے اور وہ گھوڑا بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ وہاں سے چلتا رہا، اور امام علیہ السلام نے اس کو ایڑ لگائی، وہ دوڑا۔ جیسے امام علیہ السلام نے اس کو چلایا ویسے چلا، یعنی امام علیہ السلام کے سامنے زیر ہو گیا اور امام علیہ السلام کے سامنے اپنے سر کو تسلیم خم کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ جانور ہے کہ جو امام علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں اور امام کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں۔ شاید یہ جانور اپنی زبان بے زبانی میں کہہ رہا ہو کہ جو حاکم بنے پھر رہے ہیں، جب وہ ایک گھوڑے کو لگام نہیں دے سکتے تو اتنی بڑی امت کو کیسے لگام دے سکتے ہیں؟ جب ایک گھوڑے کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتے تو اتنی بڑی قوم کو، اتنی بڑے ملک کو اور اتنی بڑی امت کو کیسے قابو میں کر سکتے ہیں؟ لیکن جو اللہ کی جانب سے بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان کی اطاعت انسان اگر نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ جانور ان کی اطاعت کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ پھر آگے بڑھیے۔ امام علیہ السلام کو ایک قید خانے میں منتقل کیا گیا۔ ایک شخص نے اپنے گھر میں امام علیہ السلام کو قید کر کے رکھا۔ اس شخص کی بیوی نے اس سے کہا کہ اللہ سے ڈر، اس لیے کہ جس شخص کو تو نے قید میں رکھا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ وہ بہت بڑا متقی، پرہیزگار اور اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے اللہ تیرے اوپر عذاب نازل نہ کر دے۔ وہ کہتا ہے بس تو اتنی سی بات سے ڈر گئی، میں چاہ رہا ہوں کہ انہیں درندوں کے کٹہرے میں ڈال دوں۔ اور ایسا ہی ہوا، اس نے حاکم سے اجازت طلب کی، حاکم نے اجازت دے دی اور اس نے امام علیہ السلام کو درندوں کی کٹہرے میں لا کر ڈال دیا، جس میں شیر، چیتے، ایسے درندے قید تھے، بند تھے، اور امام علیہ السلام بڑے سکون کے ساتھ اس کٹہرے میں چلے گئے۔ اب وہ جب امام علیہ السلام کو کٹہرے میں چھوڑ کر آ گیا واپس، تھوڑی دیر کے بعد بڑے سکون سے، اطمینان کے ساتھ، مسکراتا ہوا کٹہرے کے دروازے کی طرف چلا کہ شاید اب تک تو امام علیہ السلام کو ختم کر دیا ہوگا جانوروں نے۔ مگر جب دروازہ کھولا گیا تو کیا دیکھا کہ امام علیہ السلام سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور تمام کے تمام درندے امام علیہ السلام کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور امام کے چہرے مبارک کی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا روب، کیا دبدبا، کیا شان ہے میرے مولا کی، کیا فضیلت ہے میرے مولا کی۔ انسان اطاعت نہیں کر رہے ہیں، درند، چرند، یہ سب امام علیہ السلام کی اطاعت کر کے بتا رہے ہیں کہ تم انسان عقل رکھنے کے باوجود بھی ان کی معرفت نہیں رکھتے، ہم بے عقل ہو کر ان کی معرفت رکھتے ہیں۔ لہٰذا امام علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں دی اور امام علیہ السلام سب کے سروں کے اوپر اور پشت کے اوپر ہاتھ پھرا کر واپس چلے آئے۔ کہا کہ اگر ایسا ہی لوگوں نے دیکھ لیا تو امام علیہ السلام کے اور لوگ زیادہ گرویدہ ہو جائیں گے، امام کو اور زیادہ چاہنے لگیں گے لوگ۔ لہٰذا امام علیہ السلام کو اس کٹہرے سے نکالا گیا اور امام کو رخصت کر دیا گیا۔ پھر اسی کی طرح سے ایک واقعہ اور لکھا جاتا ہے کہ یہ تو جانداروں کی بات ہے، زمین تو بے جان ہے مگر وہ بھی امام کے حکم کی اطاعت کرتی ہے، امام کے اشاروں کی اطاعت کرتی ہے۔ ابو ہاشم کہتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر صحرا کی طرف جا رہے تھے۔ میں بھی امام علیہ السلام کے پیچھے پیچھے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چلنے لگا، لیکن میں چل رہا تھا امام علیہ السلام کے پیچھے اور ساتھ ہی ساتھ میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ میرے اوپر کتنا زیادہ قرض ہو گیا ہے اور اس قرض کو ادا کرنے کا میرے پاس کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو جیسے ہی یہ خیال میرے ذہن میں آیا تو امام علیہ السلام مڑے، میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ اللہ اس کا انتظام کر دے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنے گھوڑے سے زمین کی طرف جھکے اور آپ کے ہاتھ میں جو چابک تھا اس سے زمین پر ایک خط کھینچا اور
کھینچنے کے بعد امام علیہ السلام نے ابو ہاشم سے فرمایا کہ اے ابو ہاشم ذرا یہاں پر آؤ اور اس خط کے بیچ میں جو چیز نظر آ رہی ہے اس کو آ کر اٹھا لو۔ ابو ہاشم کہتے ہیں میں گھوڑے سے اترا، وہاں پر پہنچا جہاں پر خط کھینچا تھا امام نے، تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک سونے کا ڈلا رکھا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا اسے اٹھا لو اور دیکھو اس کے بارے میں کسی کو بتانا نہیں، اس راز کو راز رہنا، اس راز کو راز رکھنا۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سونے کے ڈلے کو اپنی جیب میں لا کر رکھ لیا، گھوڑے پر سوار ہو گیا، امام علیہ السلام آگے بڑھے، میں بھی آگے بڑھا، مگر خیال ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ امام نے جو عنایت فرما رہا ہے اس کو بیچوں گا، جو قرض میرے اوپر واجب ہے اگر اس قرض کو اس سے ادا کر دیا گیا، وہ قرض اس سے ادا ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے، وگرنہ جو رہ جائے گا تو میں پھر کسی اور راستے سے اس قرض کو ادا کروں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ خیال بھی اس کے ذہن میں آ رہا تھا کہ اب سردیوں کا زمانہ قریب آ رہا ہے، سردیوں کے کپڑے بھی خریدے جائیں گے اور کچھ ساز و سامان کی بھی ضرورت پڑے گی سردی کے موسم میں، لہٰذا اب اس کا کیسے انتظام کیا جائے۔ امام علیہ السلام پھر مڑے اور مڑنے کے بعد اپنے گھوڑے سے زمین کی طرف جھکے اور چابک سے ایک خط کھینچا اور امام نے فرمایا کہ اے ابو ہاشم ذرا دیکھو تو صحیح زمین پر کیا ہے۔ میں گھوڑے سے زمین پر آیا، کیا دیکھا کہ اس خط کے پاس چاندی کا ایک ڈلا پڑا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا اسے اٹھا لو اور کسی کو بتانا نہیں۔ میں نے وہ ڈھیلا اٹھایا اور اپنی جیب میں رکھ لیا، پھر وہاں سے جہاں جانا تھا وہاں سے ہو کر امام اپنے گھر کی طرف چلے گئے، میں اپنے گھر میں آ گیا اور میں نے اپنے گھر میں آنے کے بعد اپنے قرض کا حساب لگایا کہ میرے اوپر کتنا قرض ہے، اور اس کے بعد سونے کا جو ڈیلا مجھے ملا تھا میں نے اس کا وزن کیا اور اس کی قیمت کا اندازہ لگایا، تو معلوم ہوا کہ جتنا میرے اوپر قرض تھا سونے کی قیمت بعین ہی اتنی ہی ہے۔ اس کے بعد میں نے سردی کے لباس اور ضروریات کا اندازہ لگایا کہ کتنی قیمت میں یہ سب چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، اور حساب لگانے کے بعد پھر اس چاندی کے ڈلے کا میں نے وزن کیا اور اس کی قیمت کا حساب لگایا، تو معلوم ہوا کہ جتنی قیمت کی، جتنے پیسوں کی مجھے ضرورت تھی سامان خریدنے کے لیے، لباس خریدنے کے لیے، اس چاندی کے ڈلے کی بھی اتنی ہی قیمت ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے امام علیہ السلام کا علمی مقام، یہ ہے امام علیہ السلام کا علمی مرتبہ کہ بتایا نہیں گیا مگر امام جانتے ہیں کہ کتنی ضرورت ہے۔ تو جو امام اپنے چاہنے والوں کی اتنی سی ضروریات کا بھی لحاظ کرتے ہیں اور اس سے بھی باخبر ہیں، تو پھر وہ امام کیسے ہمیں کسی دشمنوں کے ہاتھ میں چھوڑ سکتے ہیں، کیسے ہمیں پریشان ہونے دے سکتے ہیں، کیسے ہمیں تنہا چھوڑ سکتے ہیں۔ امام ہماری ہر وقت مدد کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ لہذا ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ امام نے خط کھینچا، اشارہ کیا زمین کی طرف، اور زمین نے امام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے چاندی میں، سونے میں تبدیل کر دیا اپنے ذرات کو، اپنے ڈلوں کو۔ اس کے بعد اور آگے بڑھیے، امام علیہ السلام آپ ایک مرتبہ کچھ تحریر کر رہے تھے، خط لکھ رہے تھے۔ ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر میں گیا تو دیکھا کہ امام علیہ السلام کچھ تحریر کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اذان ہونے لگی، نماز کا وقت ہو گیا، تو امام علیہ السلام نے وہ قلم اس کاغذ کے اوپر رکھا اور چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ میں وہیں پر تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ قلم خود سے اس کاغذ کے اوپر چلنے لگا اور تحریر کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے عبارت کو آخر تلک پہنچا دیا۔ امام علیہ السلام نماز سے فارغ ہونے کے بعد واپس آئے، اس قلم کو اٹھایا، اپنے ہاتھ میں رکھا اور پھر اس کے بعد اپنے چاہنے والوں کو اندر آنے کی اجازت عطا فرمائی۔ حالانکہ امام نے قلم کو حکم نہیں دیا تھا کہ تحریر کر، مگر شاید امام دل میں یہ ارادہ کیے ہوئے تھے، جس ارادے کی بنا پر یہ قلم امام علیہ السلام کے ارادے میں کیے ہوئے حکم کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! جو شے جان نہیں رکھتی، جو شے عقل نہیں رکھتی، وہ اماموں کے حکم کے اوپر کس طرح سے عمل پیرا ہوتے ہیں، امام کی کس طرح سے اطاعت کرتے ہیں۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو شیعوں نے اپنے اماموں کی فضیلت بیان کرنے کے لیے من گڑت باتیں بنا رکھی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔
تو میں ایک زندہ ثبوت اور زندہ معجزہ آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ ہر کوئی اپنی آنکھوں سے جا کر اس معجزے کو دیکھ لے اور یقین ہو جائے کہ ہاں امام علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ جس سے معجزات کا اظہار بھی ہوتا ہے اور ہر شے امام علیہ السلام کی عزت احترام کرتی ہے اور اطاعت کرتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ کا روضہ مبارک سامرہ میں ہے، سرمن رائے میں ہے، اور آپ کے والد ماجد کی قبر مبارک، روضہ مبارک بھی اسی شہر میں ہے، اور یہیں پر بنی عباس کے اور بہت سے بنی عباس کے بادشاہوں کے مقبرے بھی اس بستی میں موجود ہیں، مگر دونوں کے مقبروں میں، دونوں کی قبروں کے اوپر نظارہ کچھ الگ ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ یہاں پر بھی کچھ پرندے، چڑیے، طوطے، کبوتر وغیرہ امام علیہ السلام کے روضے کے اوپر آ کر بھی بیٹھتے ہیں اور ان کے مقبروں کے اوپر بھی آ کر بیٹھتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ ان کے مقبروں کے اوپر جو پرندے آ کر بیٹھتے ہیں جیسے چمگادڑ، چڑیاں، طوطے، کوے اور اسی طرح سے دوسرے پرندے، وہ جب بیٹھتے ہیں تو وہاں پر آ کر فضلہ کرتے ہیں، گندگی کرتے ہیں، بینٹیں کرتے ہیں، اور صفائی کرنے والے صاف کرتے رہتے ہیں۔ صبح سے شام تک صفائی ہوتی رہتی ہے، صبح کو پھر پرندے آ جاتے ہیں اور اپنا کام پھر سے شروع کر دیتے ہیں، یعنی گندگی کرنا پھر سے شروع کر دیتے ہیں، بینٹیں کرنا پھر سے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عمل چلتا رہتا ہے۔ مگر ائمہ، صرف امام حسن عسکری اور امام علی نقی کے روضے کی بات نہیں کرتا ہوں، جہاں پر بھی اماموں کے روضے ہیں وہاں پر پرندے آ کر بیٹھتے ہیں، آپ کے قبوں پر آ کر بیٹھتے ہیں، میناروں پر آ کر بیٹھتے ہیں، دیواروں پر آ کر بیٹھتے ہیں، مگر کوئی بھی پرندہ وہاں پر غلاظت نہیں کرتا، وہاں پر گندگی نہیں پھیلاتا، وہاں پر فضلہ نہیں کرتا، وہاں پر بینٹیں نہیں کرتا۔ یہ ایک زندہ معجزہ ہے کہ وہاں پر دوسروں کے مقبروں پر گندگی کرتے ہیں پرندے، مگر اماموں کے روضے کے اوپر آ کر گندگی نہیں پھیلاتے ہیں۔ یہ امام علیہ السلام کا احترام پرندے کر رہے ہیں، جبکہ انہیں شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، احترام کر رہے ہیں، امام علیہ السلام کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جانور، یہ درند، یہ پرند، یہ سب کچھ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو انسان عقل ہوتے ہوئے بھی ان کی اطاعت نہیں کرتا اور ہم بغیر عقل کے ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ امام علیہ السلام کہ جن کی اطاعت کا پروردگار عالم نے حکم فرمایا ہے، بس انسان اطاعت نہیں کرتا، اس کے پیچھے سبب ہے۔ سبب کیا ہے کہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت رچی بسی ہے، اور جس انسان کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی اس دل میں حق کی معرفت نہیں ہو سکتی ہے، امام کی معرفت اس کو نہیں ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا سبب کہ جو انسان نجس اور حرام غذا تناول کرتا ہے اس کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت آ نہیں سکتی ہے، اسے حق کی معرفت ہو نہیں سکتی ہے۔ یہ دو وجہ ہیں، دو سبب ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ امام کی اطاعت نہیں کرتے اور امام کی معرفت نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ اس کے برخلاف ہر شے کائنات کی ان کی معرفت رکھتی ہے اور ان کی اطاعت کرتی ہے، ان کا عزت اور احترام کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، بادشاہان وقت چاہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹایا جائے، اور پھر آخر میں وہی حربہ استعمال کیا گیا کہ معتمد نے امام علیہ السلام کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک ایسا کھانا تیار کرایا، ایک ایسی غذا تیار کرائی کہ جس میں زہر ڈالا گیا تھا، اور امام علیہ السلام کو اپنے خادم کے ذریعے سے کہلا کر بھیجا کہ یہ غذا سرکار نے، حکومت نے خاص آپ کے لیے بنائی ہے، لہٰذا یہ آپ تناول کر لیجئے۔ امام علیہ السلام نے وہ غذا لی اور اس کے بعد اس کو تناول کیا کہ اگر میرے لیے یہ غذا بنائی گئی ہے تو میں ہی اس کو تناول کروں گا، میں ہی اس غذا کو کھاؤں گا۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے اس غذا کو کھایا اور اس کے کھاتے ہی فوراً ہی زہر کا اثر امام علیہ السلام کے جسم پر ہونا شروع ہو گیا۔ عزیزو،
امام علیہ السلام نے وہ کھانا بڑھا دیا اور اس کے بعد اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئے، اور آپ کا ایک خادم تھا عقید، اسے امام علیہ السلام نے بلا کر فرمایا اے عقید مجھے زہر دے دیا گیا ہے اور میں عنقریب یہ دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میرا وقت آخر قریب آ گیا ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام عقید سے فرماتے ہیں عقید دیکھو جب میں تم سے مستگی والا پانی مانگوں تو تم سمجھ لینا کہ وہ وقت میرا آخری وقت ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام تھوڑی دیر بستر پر پڑے رہے، بستر پر آرام فرمایا، لیکن آرام کہاں مل رہا تھا، جسم میں زہر کا اثر بڑھ رہا تھا۔ امام علیہ السلام کروٹیں بدل رہے تھے، بے چین ہو رہے تھے، یہاں تک کہ اسی بے چینی میں رات کا وقت گزرتا رہا۔ صبح کا وقت آیا، امام علیہ السلام نماز صبح کے لیے اٹھے، عقید کو قریب بلایا، پانی طلب کیا تو عقید کہتے ہیں میں وہی مستگی والا پانی لے کر امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ آپ نے فرمایا عقید ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، خالص پانی لا کر دو۔ عقید نے خالص پانی دیا، امام علیہ السلام نے وضو فرمایا اور آخری نماز فجر 2 رکعت ادا کی۔ امام علیہ السلام نماز سے فارغ ہو چکے اور اس کے بعد حالت اور متغیر ہو گئی۔ امام علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا عقید اب وہ مستگی والا پانی لا کر مجھے دو۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں مستگی والا پانی پیش کیا گیا۔ آپ نے جیسے ہی کاسے کو پانی پینے کے لیے منہ لگایا مگر کاسے میں آپ کے دانت بجنے لگے، ہاتھ میں ریشہ آ گیا، ہاتھ میں زلزلہ آ گیا، ہاتھ ایک مرتبہ کانپنے لگے، امام علیہ السلام پانی نہ پی سکے۔ ارے کنیز نے آپ کے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا اور نیچے رکھ دیا، امام علیہ السلام کو بستر پر لٹا دیا گیا۔ بس جب ہی امام علیہ السلام بستر پر لیٹے بس اسی وقت امام علیہ السلام کی روح اس دنیا کو چھوڑ کر امام علیہ السلام کی روح اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی اور امام علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام زمانہ یتیم ہو گئے۔ امام علیہ السلام اپنے بابا کے پاس آئے، یا ابتا اے میرے بابا، اے میرے بابا، اللہ